جی السلام علیکم اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری عید کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے اور آج ہے ہمارا عید کا دوسرا روز. اور بریک سے پہلے آپ کی ملاقات کروائی ہم نے اپنی گرینوچ فیملی کے خاص مہمانوں سے اور انہوں نے اپنے بڑے دلچسپ واقعات ہمارے ساتھ شیئر کیے. اس وقت جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, گرینوچ یونیورسٹی کے جو آفیشیل فیس بک پیج ہے آپ نے اس پہ دیکھا ہوگا, تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کاوش تھی کہ پہلی رمضان سے لے کے 30 رمضان تک نوجوانوں میں جو پیغام خدا ہے وہ پہنچانے کے لیے, جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ پہنچانے کے لیے ہماری میڈیا ٹیم بھرپور کاوش کر رہی تھی. اور ان کے ہمراہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود تھی جو کہ پہلی رمضان سے لے کے اور 30 رمضان تک مختلف لوگوں کے ساتھ, مختلف علماء کرام کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان سے مختلف موضوعات پر وہ بات کر رہے تھے. اور بڑی زبردست گفتگو ہوتی تھی, ایسی گفتگو جس سے سننے کے بعد ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہو جاتا تھا, ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کا ہمیں علم ہو جاتا تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام روح رمضان کے میزباں سر شرجیل عالم. سر میں سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہوں گا, عید مبارک. کیسے ہیں آپ سر؟ خیر مبارک, آپ کو بھی بہت مبارک, پوری گرینوچ کی فیملی کو بہت مبارک. کیسی طبیعت ہے سر آپ کی؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. سر 30 دن مسلسل مختلف لوگوں سے ملاقات کرنا اور سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنے گیسٹ کو ارینج کرنا. کس طریقے سے آپ ارینج کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے موضوعات کا انتخاب کرتے تھے؟ جو موضوع آپ انتخاب کرتے تھے اس کو سلیکٹ کرنے کی وجہ کیا ہوتی تھی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وقار بھائی. جو یہ 30 دن کا پورا ایک سلسلہ رہا, اس میں پہلی بات آپ نے کہی کہ کس طریقے سے ان کو ارینج کر رہے ہوتے تھے, تو وہ بس الحمدللہ ان کی بھی بڑی ایک اس میں ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے. انہوں نے بڑے شارٹ نوٹس پہ ہماری دعوت کو قبول کیا اور الحمدللہ مختلف قسم کے اسکالرز جو ہیں, اسپیکرز جو ہیں, وہ آتے رہے. جہاں تک ٹاپک کی بات ہے کہ کیا ٹاپک سلیکٹ ہوتے تھے, تو اس میں ایک تھیم جو میرے ذہن میں تھی اور گرینوچ کی میڈیا ٹیم سے بھی اس کا ڈسکشن ہمارا ہوتا رہا, وہ یہ تھا کہ کس طرح سے ہم لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈیولپ ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو. کیونکہ آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا اس کے علاوہ جو اصل تھیم ہے, ہم اگر دین پر عمل کرنا چاہیں تو اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کی محبت ہو. اگر اللہ کی محبت ہو تو تمام کام کرنا پھر آسان ہو جاتے ہیں. تو ہم اسی طرح شروع ہوئے تھے, ہم نے سٹارٹ کیا تھا, اس میں شروع کے موضوعات ایسے ہی تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر جس طرح ہم درمیان میں پہنچے, رمضان المبارک کے اور آخری عشرے کی طرف آتے گئے, تو ہم نے خاص ٹارگٹ کیا ان ٹاپکس کو جو یوتھ سے اسپیسیفک ہیں. اچھا. اور جس طریقے سے ہم نے ڈسکشن کی اس میں کہ انزائٹی وغیرہ جو ہے, پھر ہم نے ڈسکشن کی اینگر مینجمنٹ ڈسکشن کی, سکسیس کیا ہے, کس طریقے سے اچیو کی جا سکتی ہے. تو اس طرح کے موضوعات کو سلیکٹ کیا جو کہ یوتھ اسپیسیفک ہوں. ظاہر ہے کہ ہم یونیورسٹی کے ایک سیٹ اپ پہ ہیں ویسے ہی, اور پاکستان کی آبادی بھی اگر آپ دیکھیں تو یوتھ ایک بہت بڑی تعداد میں, تو ان کو خاص طور پہ فوکس کیا تھا اس لیے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آج چونکہ عید کا دن ہے اور مسلسل 30 دن کی محنت کے بعد آج آپ اپنے آپ کو بڑا کمفرٹیبل فیل کر رہے ہوں گے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور کسی مہمان کو آپ نے جو وہ نہیں بلانا, کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ 30 دن آپ نے مسلسل کیا ہے, سب سے کوئی ایسا خاص موضوع جس پہ بات کرتے ہوئے آپ کو بڑا مزہ آیا ہو اور آپ کو امید ہو کہ یہ موضوع جو ہے وہ ان دیکھنے والوں کو بہت اچھا پیغام پہنچائے گا؟ 2-3 ایسے ٹاپکس سے ظاہر ہے ابھی جو میرے ذہن میں ہیں, ان میں ایک جیسے میں نے کہا کہ انزائٹی وغیرہ, یہ ایسے ٹاپکس ہیں جو عام طور پر ہم جب ریلیجس ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ بات نہیں ہوتی. اس پہ بات ہوئی تھی, بڑا انٹرسٹنگ تھا وہ. اس طریقے سے ایک ٹاپک تھا کہ کانسیپٹ آف عبودیہ یعنی عبادت اسلام میں ہے کیا, تو وہ بڑا اچھا ایک ٹاپک رہا تھا شروع کی ایپیسوڈز میں. تو یہ بہت سارے اس طرح کے ایپیسوڈز آئی تھیں. پھر اس میں ایک یہ بھی ٹاپک تھا کہ کس طریقے سے ہم اپنے جو ریلیشن شپس ہیں ان کو امپروو کر سکتے ہیں. تو مختلف موضوعات تھے, بہت اچھے لگے, اور اسپیکرز نے اس میں بہت اچھی باتیں ہمارے سامنے رکھیں. تو یہ میرے لیے بہت لرننگ تھی اور ظاہر ہم سب کے لیے بہت اچھا ہو رہا تھا. سر اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے اس روح رمضان میں مہمان ہمارے پاس آتے تھے, ان کو کس طرح سے آپ ارینج کرتے تھے اور ان کا تعلق کہاں سے ہوتا تھا اور کس طریقے سے ان سے رابطے ہوتے تھے؟ اور مشکلات تو لازمی آپ کو فیس ہوئی ہوں گی, سامنے آپ نے فیس کی ہوں گی کہ کوئی مہمان وقت پہ پہنچا, کوئی نہیں پہنچ پایا, کسی نے ایک دن پہلے منع کر دیا, تو اس طرح کے بھی کوئی بہت سارے معاملات آئے ہوں گے. کچھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ ہاں بالکل. یہ جب اسٹارٹ ہوا تھا نا, تو ظاہر ہے کہ آن اے لائٹر سائڈ وہ یہی تھا کہ سر فہام نے مجھ سے ڈسکس کیا, اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ اسٹارٹ کرنا ہے. تو یہ رمضان سے کوئی 10 دن پہلے کی بات ہوگی. تو میں نے بھی اس کو جو ہے انیشیلی میں نے کہا چلو میں گزر جاتا ہوں, شاید سر سیریس نہیں ہوں گے, آہستہ آہستہ بات ختم ہو جائے گی. تو اچانک ان کا 3 دن پہلے پھر آیا کہ آپ نے سیٹرڈے کو ریکارڈ کرنا ہے, بس فوراً ہی اسٹارٹ ہونا تھا رمضان سے پہلے. تو پھر میرے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے پھول گئے کہ بھائی اب تو سب کو ارینج کرنا ہے. تو
انیشیلی ہم نے اسٹارٹ کیا, ظاہر ہے شروع میں پرابلمس زیادہ تھیں, پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمیں ٹائم ملا ہوا تھا تو ہم نے سب کو جو ہے وہ لائن اپ کیا تھا. کچھ اس طرح کے آئے پرابلمس, کبھی کبھی کسی نے کینسل کر دیا یا اس طرح کے معاملات رہے, لیکن الحمدللہ اوور آل جو ہے وہ سب نے جو ہے وہ ماشاء اللہ سے جس طرح سے آ کے اور ہماری دعوت کو قبول کیا, تو یہ ایک اچھا ایک اپرچونیٹی میرے لیے بھی ہے کہ میں ان سب کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں پہ آ کے انہوں نے ہمیں وقت دیا. تو بڑی یہ ایک امپورٹنس ہے. آپ نے کہا کون لوگ تھے, تو ظاہر ہے کہ کراچی کے ہی لوگ تھے, جو ہماری یونیورسٹی کراچی میں ہے تو وہ کراچی کے موسٹلی لوگ تھے, لیکن ڈائیورس فیلڈ کے تھے. کوئی ایسے تھے جو کہ یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں وہ بھی آئے, پھر اسکالرز آئے, اسپیکرز آئے, ڈفرینٹ قسم کے لوگ تھے. اور گرینوچ یونیورسٹی کے ہمارے اپنے فیکلٹی ممبرز جو ہیں الحمدللہ ان میں سے ہی بہت سے لوگ تھے جو کہ آئے. تو اس طریقے سے ایک بہت ڈائیورس ایک جو ہے وہ بلینڈ تھا یہ اسکالرز اسپیکرز کا جو آتے رہے. صحیح. اور میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ سر شجیل عالم اس یونیورسٹی میں عربک لینگویج کے ٹیچر بھی ہیں, اور جب آپ کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو کیا کیا دشواری پیش آ رہی ہوتی ہیں بچوں کو, وہ عربک جو لینگویج ہے وہ سکھانا کتنا مشکل ہے اور بچے کتنی جلدی اسے سیکھ جاتے ہیں, اس پر بھی میں سر بات کرنا چاہوں گا. سر کیا صورتحال ہوتی ہے کلاس میں جب ہم نے تو بہت چھوٹے چھوٹے سے لفظ سنے تھے, کیف حلقہ, اور بلکہ میں کچھ چیزیں ہمیں یاد ہیں کہ مرد کے لیے حاذا, خاتون کے لیے حاذی, اس طرح کی چیزیں تھیں. سر بچوں کے آسانی سے سمجھ جاتے تھے عربک لینگویج, کیا بچوں کے لیے سمجھنے میں بہت آسان تھی یا مشکل تھی؟ میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے یونیورسٹی میں بہت اچھا رہا ہے اوور آل. مطلب میں یہ کہوں گا کہ ایک پریزمپشن یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ لینگویج سیکھنا بہت مشکل ہوگا. عربک لینگویج اسپیسیفکلی بہت آسان ہے, اور مجھے یونیورسٹی میں آ کے یہ اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا ہی ہے. مطلب میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس وغیرہ جو بہت آسانی سے لینگویج کو سیکھ رہے ہوتے ہیں, عربک لینگویج اسپیسیفکلی, اور اوور آل میں نے دیکھا کہ ان کا انٹرسٹ بھی ہے, اوور آل جو اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ بھی ہے کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں. بس ظاہر ہے کیونکہ یہ ایک خالی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک ان کا پیپر ہوتا ہے, تو وہ بہت زیادہ کچھ تو نہیں سیکھ پاتے, لیکن یہ کہ جیسا بھی آپ کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں جو بیسکس ہی ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں. تو میرا پھر ایک فوکس یہ رہتا ہے کہ اگر ہم اسپوکن عربک ہم ظاہر ہے نہ بھی سیکھ پائیں, لیکن اگر ہم جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کے افیئرز ہیں, جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں, نماز کی عربک ہے, یا کوئی ایسی چیزیں جو کہ ہمیں ڈیلی ہمیں ہیلپ کر سکتی ہیں, ان کو بھی فوکس کیا جائے عربک کے کورس میں. تو الحمدللہ ایک اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اور بہت لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں اسٹوڈنٹس وغیرہ, یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اچھا سر, اب تھوڑا سا عید کی طرف بڑھتے ہیں. سر عید کا دن ہے اور یقیناً سب کی مصروفیات ہوتی ہے, آپ کی کیا روٹین ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد, کیا سلسلہ ہوتا ہے گھر میں عید کا؟ سب کا جو ہوتا ہے الحمدللہ یہی رہتا ہے کہ عام طور پر ہم ملنے ملانے کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. فرسٹ ڈے سیکنڈ ڈے عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے جو ہے وہ مل رہے ہوتے ہیں, رشتہ داروں وغیرہ سے. اور ڈیورنگ دس ٹرانسمیشن بھی ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہائی لائٹ ہوئی تھی, وہ یہ تھی کہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنے جو ریلیشن شپس ہیں ان پہ ورک کریں, اور ساتھ میں جو ہمارا ایک فزیکل اسپیکٹ ہے ریلیشن شپ کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم جس اب دور سے گزر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ورچولی جو ہے نا وہ ہمیں بڑی اپیل کرتی ہیں اور ہم اس میں بڑا انوالوڈ ہو گئے ہیں. تو ہمارے جو آپس کے رشتے ہیں, جو کنیکشنز ہیں, وہ ہم ان میں ہمارے جو ریلیشن شپ ہے بڑا برا ہو گیا ہے. ہم اس کی وجہ سے ہماری لائف جو ہے وہ سفر کر رہی ہے اور بڑے ایشوز ہماری لائف میں آ رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا موقع ہے عید کا کہ ہم دوبارہ سے اپنے جو تعلقات ہیں ان کو دوبارہ سے ان سے ملنے جائیں, اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کریں, اور یہ کہ وہ جو ہمارا ایک تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کا ایک اچھا موقع یہ عید بھی ہے. تو یہی میرا بھی یہی رہتا ہے کہ رشتہ داروں میں جانا, دوستوں میں ملنا, بس یہ چیزیں پھر عید میں رہتی ہیں. چلیں سر, اور سر میں بس آخری سوال آپ کے پاس لے کے آؤں گا, کیونکہ مسلسل 30 دن تک آپ نے یہ پوری پوڈ کاسٹ کو آپ نے ریکارڈ کیا ہے اور میڈیا ٹیم سے آپ مسلسل رابطے میں تھے, آپ کا روزانہ کی بنیاد پہ ان سے رابطہ ہوتا تھا. سر اب میں نام لوں گا شخصیت کا اور آپ نے پھر ان کے حوالے سے کوئی جملہ کہہ دینا ہے تاکہ جو ہے وہ پھر ان تک بھی پیغام پہنچ جائے اور یوں پوری ٹیم جو ہے روح رمضان کی لوگوں کے سامنے آ جائے. سب سے پہلا نام سر فہم حقی, چیمپئن. بس وہ ایک ان کا پلان, ایگزیکیوشن, سب چیزیں بڑی بہترین. وہ انہوں نے جس طریقے سے اس پورے پروگرام کو انہوں نے ایک آئیڈیا پورا جنریٹ کیا, اس کو فلوٹ کیا, اس کے بعد جس طرح سے لے کے چلے, بہت بہترین. سجیل لیاقت, آلویز ریڈی ٹو ہیلپ, اور ہر وقت جو ہے میں نے یہ دیکھا کہ جو بھی مجھے ضرورت آئی اس پورے ٹرانسمیشن کے دوران بالکل ریڈی تھے ہیلپ کرنے کے لیے. ممتاز بھائی, سب سے زیادہ یعنی کہ کہہ لیں آپ کہ ہیوملٹی ان کے اندر, عاجزی بہت, اور پوری ٹرانسمیشن میں جو ہے نا وہ تمام چیزوں کو دیکھنا کہ کوئی چیز میں کمی نہ رہ جائے, تو ان کے بغیر ٹرانسمیشن شاید نامکمل ہوتی. ہمارے 2 اب اہم لوگ, علی حسین تو ماشاء اللہ انہوں نے, میں ان سے یہ کہتا تھا میری جو کمیاں تھیں وہ انہوں نے ساری چھپا دی تھی کیونکہ میرے یہ پہلا ایکسپیرینس تھا, اور
ظاہر ہے ایک ہوسٹنگ کرنا ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شروع میں کتنا مشکل کام ہوتا ہے, تو وہ چیزیں شاید آپ کو نظر نہیں آئیں جو مجھے پتہ ہے, علی کو پتہ ہے, تو وہ ان کا تو میں بہت خاص طور پر شکر گزار ہوں. اب 2 لوگ ہمارے رہ گئے, ایک ڈکسن اور ایک ہمارے مفتی احمد. یہ مسلسل یہ لوگ وہ تھے جو ایک ساؤنڈ پہ ہوتے تھے اور ایک جو وہ آگے پیچھے رہتے تھے کہ کہیں ضرورت پڑ جائے. بس ان کی یہ وہی مثال ہے جو اکثر تراویح میں ہوتا ہے نا کہ وہاں جو قاری صاحب کے پیچھے ایک ہوتا ہے لقمہ دینے والا, تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو بتا رہے یہ غلطی ہو گئی ہے, اس طرح کے معاملات. تو یہ ان کی وجہ سے بہت ساری جو ہمارے ایررز ہو رہے ہوتے, ساؤنڈ کے پرابلمز یا ایشوز, تو ان لوگوں نے جو ہے وہ بالکل ماشاءاللہ سے جس طرح سے پوری اس سلسلے میں رکھا تو بہت بہترین تھا. چلیں سر, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے, اور شکریہ اس لیے بھی کہ آپ نے ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے دیکھنے والوں کو ایک ایسا سیکھنے کا اور ایسا دین کو سمجھنے کا موقع فراہم کیا جو کہ اس ماہ رمضان المبارک کے علاوہ اور کہیں نہیں مل سکتا تھا. بہت بڑی کاوش تھی یہ, اور دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور آپ اسی طریقے سے لوگوں تک جو ہے وہ تعلیمات اسلامی پھیلاتے رہیں, محبت اور امن کا پیغام پھیلاتے رہیں. معزز خواتین و حضرات, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے آپ کو خدا حافظ کہنے کا, اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں, پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. اجازت دیجیے وقار حیدر زیدی کو, ملیں گے کل کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.